السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عثمان شیخ اور آپ میرا فنی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کی بیوی کو ان کے ہی کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی۔ ان کی تعزیت کو لوگ آئے۔ ایک آدمی نے اس کے شوہر کے کان میں کہا، بھائی وہ کتا مل سکتا ہے جس کے کاٹنے سے آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے؟ آدمی نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں۔ جیلسی وہ فیکٹر ہے جو آپ کو جانو کی پوسٹ کے نیچے 300 کمنٹ پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جو چھوٹے بڑے گوشت میں فرق نہیں کر پاتے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بندے کو پہلی نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ آج کل بدتمیز لوگ خود کو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی آپ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، سب کو مت بتانا، بندہ نظروں میں آ جاتا ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو موبائل پیکج مہنگا ہونے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ واقعی مہنگائی ہو گئی ہے۔ پنکھا بند ہونے کے 1 منٹ اور 40 سیکنڈ بعد رکتا ہے۔ آج سارا دن گھر بیٹھی رہ کے تجربہ کیا، سوچا بتا دوں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے کے نشان سے دستخط تک لے گئی۔ ٹیکنالوجی دستخط سے انگوٹھے پر واپس لے آئی۔ دنیا گول ہے۔ میں امی سکون کس سے کہتے ہیں؟ امی وہی جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں ہوا کرتا تھا۔ شادی کے تیسرے دن دلہا، آج باہر سے کھانا منگوائیں۔ دوسرے ممالک، اوسم آئیڈیا۔ پاکستان، لگ گیا اس زنانی دے تھلے۔ انڈیا اگر ٹماٹر کی بجائے پیاز پر پابندی لگا دیتا تو آج تک ارائیں انڈیا فتح کر چکے ہوتے۔ بلاک لسٹ وہ واحد جگہ ہے جہاں میرے سارے رشتہ دار اکٹھے رہتے ہیں۔ کلاس سے واش روم کے بہانے گھوم کر آنے والوں کا بھی الگ ہی سواگ ہے۔ پاکستانی مردوں کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں مگر ان میں ساری دنیا کی عورتیں سما جائیں پھر بھی ان کے دل میں 70 حوروں کی گنجائش رہے گی۔ زندگی تم ہو۔ یہ نچ کے یار مناون کا کیا سین ہے؟ بیٹھ کے گل کردا ہے بندہ ماڑا لگدا ہے۔ آگ دونوں طرف ہے۔ شادیوں پر عورتیں دوسروں کے سوٹ دیکھ کر جل رہی ہوتی ہیں اور مرد دوسروں کی بیویاں دیکھ کر۔ سوچ ہمیشہ اونچی ہونی چاہیے، اس لیے میں ہمیشہ چھت پہ جا کر سوچتا ہوں۔ سنو، لوٹ آؤ اور کہہ دو کسی نے منہ نہیں لگایا۔ عاشقوں کی ایک قسم ہمارے چودھری شجاعت کے شجرے سے ہیں۔ ان کے قریب بیٹھ کے کال پہ بات کریں گے مگر مجال ہے من کے علاوہ کچھ سمجھ آ جائے۔ ہر بہن کے اندر ایک ماں ہوتی ہے لیکن میری بہن کے اندر ایک ساس ہے۔ ڈاکٹر، ہم معذرت خواہ ہیں، آپریشن کے وقت ربڑ کا دستانہ آپ کے پیٹ میں رہ گیا ہے، اس لیے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ سردار، تو پاگل تو نہیں ہے؟ یہ پکڑ 30 روپے، بازار سے دوسرا لے آ۔ نزلے اور زکام کے بعد گلے سے ایسے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں جیسے جنریٹر میں ڈیزل ختم ہو تو وہ گھوں گھوں کرتا ہے۔ بارش اور بیوی دونوں شروعات میں ہی اچھی لگتی ہیں، بعد میں کچ کچ کچ۔ دھیان سے ہنسنا کہیں بیوی نہ دیکھ لے ورنہ اولے بھی پڑ سکتے ہیں۔ پچھلے مہینے اے سی لگوایا تھا اور اب انشاءاللہ اسے بیچ کر بجلی کا بل دیں گے۔ یار جھوٹا نکلے تو خود کو سنبھالنا پڑتا ہے اور اگر سچا نکلے تو بچوں کو۔ چھوٹے قد کی لڑکیاں کیوٹ، لمبے قد کی لڑکیاں گارجیس، موٹی لڑکیاں فلوفی، پتلی لڑکیاں بیوٹیفل، جبکہ چھوٹے قد کے لڑکے کوڈو، لمبے قد کے لڑکے کبوتر، موٹے لڑکے گینڈے، جبکہ کمزور لڑکے ڈھانچے۔ آج وائی فائی نے اچانک کام کرنا بند کر دیا، بعد میں پتہ لگا کہ ہمسایوں نے بل نہیں بھرا۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی۔ جنی کراں تعریف میں تیری، اُنّا سوہنا توں، چمٹے ورگا لتاں تیریاں، پھوکنی ورگا منہ۔ دوست آئے تھے قبر پر دیا جلانے کے لیے، رکھا ہوا پھول بھی لے گئے سالے ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے۔ حکومت گھر میں بیٹھنے کی بات کرتی ہے، یہ قوم اگر جنت بھی چلی جائے تو دوزخ دیکھنے ضرور جائے گی کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے۔
تصویر اچھی نہ آئے تو پہلا قصور کیمرے کا، دوسرا بیک گراؤنڈ کا اور تیسرا تصویر لینے والے کا ہوتا ہے۔ اپنی شکل پر شک کرنا گناہ ہے۔ دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ ہاں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں اور باقی دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ آپ تمام دوستوں کو میری ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئی اچھی اور بیوٹیفل لطیفوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔